غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام عمر قیامت کا انتظار کیا۔ ناظرین، میں ہوں تنصیر زیدی اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ پہ تاریخ دی گئی، انتظار پہ انتظار کروایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز جس گھڑی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، کیا فائنلی وہ اب گھڑی آ گئی ہے؟ حالیہ میڈیا سے گفتگو میں میاں محمد شہباز شریف، جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا ہے جس نے مسلم لیگ نون اور پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سے کھلبلی مچائی ہے۔ اعلان یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ ایک بار پھر تاریخ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ متعدد بار مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے، بالخصوص میاں محمد شہباز شریف اور جو نائب صدر مسلم لیگ نون ہے مریم نواز، جو صاحبزادی ہیں میاں محمد نواز شریف کی، ان کی جانب سے بھی تاریخیں دی گئی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 16 اکتوبر کی تاریخ دی گئی، اس سے پہلے 20 سپتمبر کا اعلان کیا گیا کہ میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کی پاکستان میں حکومت تھی اور یہ حکومت تقریباً 16 ماہ قائم رہی۔ اس کے باوجود میاں نواز شریف پاکستان نہیں آ سکے۔ ہمیں یہ بھی بتانا لازمی ہوگا کہ جب میاں نواز شریف ملک سے باہر گئے تھے علاج کی غرض سے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو مہلت دی گئی تھی وہ 4 ہفتے کی تھی، اور جو ضمانت دی گئی تھی اس بات کی کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے 4 ہفتوں کے بعد، وہ ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کی جانب سے دی گئی تھی۔ 4 ہفتے گزر گئے، حتیٰ کہ 3 سال اور 11 ماہ گزر چکے ہیں اور میاں نواز شریف واپس نہیں آئے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میاں نواز شریف اسی دورانیے میں سعودی عرب کا انہوں نے چکر بھی لگایا، عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں جو وہاں کے حکمران ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی۔ اس کے علاوہ یورپ کا ٹرپ بھی کیا اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہی ساتھ چلتی رہیں۔ یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ بھی جائیں تو کیا یہ بیانیہ مسلم لیگ نون کے لیے آئندہ انتخابات کے لیے کافی ہوگا؟ کیا یہ چیز لے کر عوام میں جائیں گے کہ میاں نواز شریف اب واپس آئیں گے اور جو کام ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف یا ان کی صاحبزادی مریم نواز نہیں کر سکیں حکومت میں رہتے ہوئے، کیا میاں نواز شریف واپس آ کر وہ سارے کام کر دیں گے؟ کیا ڈالر کی جو اڑان اتنی اوپر بلند ہو چکی ہے، کیا اس کو واپس لایا جا سکے گا؟ کیا روپے کی قدر کو دوبارہ بحال کیا جا سکے گا؟ کیا میاں نواز شریف واپس آ کر بجلی کے بلوں کی یہ جو ہائی پرائسز ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں گے؟ کیا جو لوگ اس بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیاں کر چکے ہیں، کیا ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں گے؟ کیا اس وقت پاکستان جس بحران میں موجود ہے اس بحران سے نکالنے کے لیے میاں نواز شریف کی واپسی کافی ہوگی؟ کہ آتے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے جو اندرونی اختلافات ہیں اس کو بھی دور کیا جا سکے گا؟ یہ سارے سوالات اسی واپسی سے جڑے ہیں۔ یہ بھی ایک طرف ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ جاتے ہیں اور کوئی ایسی حکمت عملی لے آتے ہیں، کوئی ایسا بیانیہ دیتے ہیں مسلم لیگ نون کو جو دوبارہ شاید ان کو سیاسی زندگی بخش سکے اور دوبارہ سے ووٹرز میں اعتماد بحال کر سکے۔ دوسرا سوال یہ ہے جو ان کے اوپر قانونی تلوار لٹک رہی ہے۔ میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو اس وقت وہ 2 ریفرنسز ہیں جن میں اشتہاری ان کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب پاناما کیس میں جب پاناما ریفرنس تھا جس کی وجہ سے ان کو علاج کی غرض سے 4 ہفتوں کی مہلت دی گئی کہ وہ علاج کروا لیں اور 4 ہفتوں بعد واپس آئیں، اور جب وہ واپس نہیں آئے تو عدالت کی جانب سے ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس جو ہے اس میں بھی میاں نواز شریف اشتہاری قرار دے دی گئے ہیں اور وہ عدالت کو بھی درکار ہیں اور عدالت نے حکم جاری کیا ہوا ہے کہ وہ اشتہاری ہیں۔ تو اب اس ساری صورتحال میں جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ لاہور لینڈ کریں گے۔ اس کے بعد کیا وہ اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کر دیں گے، پھر قانون کو جو ہے وہ فیس کریں گے؟ ان کے پاس جو ریفرنس ہے ایون فیلڈ کا، اس میں ان کے پاس بریت کے لیے درخواست دائر کرنے کا حق محفوظ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو ایون فیلڈ میں بری قرار دے دیا گیا عدالت کی جانب سے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ کہ اس میں متعدد بار جب سوال کیا جاتا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت سے کہ آپ آئندہ آنے والے انتخابات میں عوام میں بیانیہ کیا لے کے جائیں گے؟ کیا یہ بیانیہ لے کے جائیں گے کہ ہم اس سے پہلے اگر ڈیلیور نہیں کر سکے 16 ماہ میں، ہم کوئی ریلیف خاطر خواہ نہیں دے سکے عوام کو، صرف میاں نواز شریف کی واپسی سے سارے بحرانوں پر قابو پا لیا جائے گا؟ یہ سارے سوال ہیں جو اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے تیار ہیں، اور اگر میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لے کے آ پاتے، عوام کو کوئی سکون نہیں دے پاتے، تو پھر جو مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل ہے وہ مزید خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے اور پڑ سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا میاں نواز شریف کی واپسی سے جڑی بات۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو حالیہ ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے
جو کسی ایک ٹائم میں بلند ہوتا جا رہا تھا، اس کی پرواز بہت بلند تھی اور یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اب ڈالر کسی بھی طرح سے نیچے آئے گا اور روپیہ کسی بھی طرح مستحکم ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا جو اب فوریکس ایسوسی ایشن کے جو ایکسپرٹس ہیں اور ان کے جو عہدیداران ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف کے اقدامات کی وجہ سے اب ڈالر قابو میں آنا شروع ہو چکا ہے. ہمارا سوال یہ ہے، جتنے بھی معاشی ایکسپرٹس ہیں، معاشی ایکسپرٹس بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈالر کی جو سٹے بازی تھی اور ڈالر کی ویلیو کو جو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا جا رہا تھا اس سے پہلے کہ ڈالر خرید کے رکھ لینے اور جب دل کرنا پھر ڈالر اس کا مارکیٹ میں فلو کر دینا اور ڈالر کی ویلیو کو کنٹرول کیا جانا، اگر یہی ساری چیزیں پہلے ہماری وزارت خزانہ اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر شاید ہمارے آرمی چیف کو انٹروین نہ کرنا پڑتا اور یہ ساری صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی. لیکن اب یہ ایک ایسا اقدام ہے آرمی چیف کی جانب سے جو اٹھایا گیا ہے اور آہستہ آہستہ روپیہ دوبارہ سے مستحکم ہو رہا ہے اور جو ڈالر ہے اس کی ویلیو میں ہمیں کمی آتی دکھائی دے رہی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے ڈالر کی ویلیو میں کمی کا یہ اسی طرح سے برقرار رہے گا اور معیشت مستحکم ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کو سراہا جانا چاہیے کہ اگر اب ہماری مارکیٹ میں ہمیں استحکام آتا دکھائی دے رہا ہے تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جو ایک ایشو چل رہا ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی میں اب ایک ٹینشن کریٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری یہ کہتے دکھائی دیے کہ مولانا فضل الرحمان، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کیونکہ زبان کے پکے ہیں تو ان کے ساتھ ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن اب صورتحال الٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہاں پر ایم کیو ایم، جی ڈی اے، نون لیگ سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف معیشت کا بحران ہے، دوسری طرف نواز شریف کی واپسی کا اعلان کیا جا رہا ہے، تیسری طرف ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف ایک نیا سیاسی بحران جنم لے رہا ہے جس میں ابھی سیاسی جماعتوں کو اس بات پر اتفاق کرنا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 روز میں ہوں گے، 120 دن میں ہوں گے، اس سال ہوں گے، اگلے سال ہوں گے. جہاں ایک طرف اس بات پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا وہیں دوسری طرف ایک نیا قانونی اور آئینی پہلو بھی سامنے آ چکا ہے کہ کیا صدر مملکت انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں. صدر مملکت کے اس بارے میں موقف یہ ہے کہ آئین انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اس وقت یہ قانونی اور آئینی بحران بھی سر اٹھانے کے قریب ہے اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر صدر مملکت اعلان کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور قانونی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے جس کا جو بہتر جواب ہے وہ قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے کوئی بہتری آ سکتی ہے تو بہتری آئے. ہم چاہتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اب عوام کے دکھوں کا مداوع ہونا چاہیے کیونکہ عوام آلریڈی بہت پس چکے ہیں اور وہ اس وقت صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کوئی ایسی حکمت عملی کی جائے کہ بجلی کا بل کم آنا شروع ہو جائے، کوئی ایسی حکمت عملی کی جائے کہ ایک غریب آدمی جو ایک سمپل دال روٹی ہے وہ کھا سکے، ایک غریب آدمی اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوا سکے، ایک غریب آدمی اپنے بچوں کو اس فکر سے آزاد کر سکے کہ کل وہ کھانا کھا سکے گا یا نہیں. اس ساری صورتحال کے ساتھ میں تنصیر زہری آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اگلے ویلاگ کے لیے جس میں ہم ایک اہم سیاسی، ایک اہم معاشی، ایک معاشرتی پہلو لے کر آئیں گے اور آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے اور فیصلہ کرنا آپ پر چھوڑ دیں گے. اللہ نگہبان.